ایک بیان میں آپ نے کہا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہیں وہ بند کر دیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ملک میں فیک نیوز کے ذریعے انتشار پھیلاتے رہیں اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی جائے؟ اب یہ اس میں صرف آپ ہی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو شامل نہیں کرتا، میں سارے پارٹیوں کے، پاکستان میں ہر وہ آدمی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ذہنی انارکی کی طرف اور سماجی انارکی کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں افتخار صاحب، میں عرض کرتا ہوں آپ کو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سارا الزام پی ٹی آئی پہ نہیں آ سکتا. میں نے اسی لیے دیکھیں میں نے جو بات کی ہے نا افتخار صاحب، میں نے کی ہے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی کے، وہ جو بیٹھے ہوئے امریکہ میں، برطانیہ میں بھی ہیں، ہمارے تو ادھر بیچارے آپ ان کو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو ہمارے جو باہر بیٹھ کے ہر وقت کہتے رہتے ہیں. میں ان ایک دو لوگوں کو اون نہیں کرتا. ہم تو الیکشن جیتے ہی اس پہ ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ کو پتہ ہے میں حلقے میں گیا ہی نہیں. کیا نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی. میں حلقے میں گیا ہی نہیں. جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے تھے بیرون ملک بہت اچھا کر رہے تھے. بیرون ملک اپنی ہر پارٹی کے لیے ہر کو کام کرتے ہیں. آپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم آئی جی پنجاب کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے، ہمارے ورکر پر ناجائز ایف آئی آر بنا رہے ہیں. ملک صاحب، پی ٹی آئی احتجاج کی پالیٹکس سے باہر کب آئے گی؟ دیکھیں سر، جب آپ پہ 10 ایف آئی آرز ہوں، 8 ایف آئی آرز ایک بندے پہ ہوں اور سیم ٹائم کی ہوں، یعنی عدالتیں چھوڑی جا رہی ہیں. عدالتوں نے 100 کیس، میں حیران نہیں ہوا، اچھا ہوا، عدالتوں نے 100 آدمیوں کو کہا ان کے خلاف کیا کیس ہے بھائی، انہوں نے کہا ان کے خلاف یہ کیس ہے، یہ یہاں بھی تھے، گوجرانوالے میں بھی تھے، یہ گجرات میں بھی تھے، یہ منڈی باؤدین میں بھی تھے. عدالت نے کہا بھائی آدمی ایک ہے، یہ 3 جگہ پہ نہیں ہو سکتا، کیس انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہاں یا نام ہے جواب. بالکل. اور میں عرض کرتا ہوں اب اس میں 3 چیزیں ہیں افتخار صاحب. اگر آپ کو ڈیفینیٹلی، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، پاکستان پنجاب کا جو قانون ہے نا، عدالت کے پہنچتے پہنچتے بندے کی بس ہو جاتی ہے، بندے کے گھر میں کچھ نہیں رہتا. ٹھیک، یعنی سر احتجاج کریں گے تو آئی جی صاحب پر فرق پڑے گا کوئی؟ سر ہمارا کام تو ہے نا، ہم ریکارڈ تو کروائیں گے. آپ عمران خان کے اس بیان کی کیا وضاحت کریں گے جو انہوں نے 8 مئی 2022 کو دیا؟ افغانستان میں جنگ کامیاب نہ ہونے پر پاکستان کو مرد الزام ٹھہرایا گیا. سازش تیار ہوئی تو ہمارے میر جعفر اور میر صادق ان سے مل گئے. جولائی میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. امریکی سفارت خانے میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں بڑھ گئیں. ڈونلڈ لو نے دھمکی دی کہ وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین تھی. امریکہ پھر سے ہمارے اڈے مانگ رہا ہے. عمران خان نے 8 مئی کو یہ بات کہی. آپ اس کے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ افتخار صاحب، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. پہلی بات یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، میر جعفر خان صاحب نے کلیئر کر دیا تھا، اور میر صادق جو ہے وہ شاید آپ کو یاد ہو، خان صاحب نے کلیئر کیا تھا. کون تھے وہ؟ میر جعفر اور میر صادق زرداری اور نواز شریف کے بات. اچھا، وہ مل گئے تھے ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ. اور اچھا، اس میں افتخار صاحب تھوڑا سا میں لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اور جولائی میں آپ سمجھ گئے تھے میری سر، مجھے یہ بیان ہے، میرا نہیں بیان، ان کا بیان ہے. آپ نے کہا میر جعفر کا، تو آپ نے مجھے بتا دیا نا وہ کون ہے. جولائی میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. بات یہ ہے جی کہ کیا سندھ ہاؤس میں جو ہوا، سندھ ہاؤس میں یہ جولائی میں کچھ ہوا جب رجیم چینج ہوا. رجیم سب چینج ہوا، یہ مئی کی آپ بات کریں، اپریل میں ہمارا رجیم چینج ہوا نا. سر وہ کہتے ہیں پچھلے سال جولائی میں ان کو علم آ گیا تھا کہ رجیم چینج اگلے سال ہوگا. ہاں جی ہمارے ساتھ چونکہ چیزیں واضح ہو رہی تھیں. جولائی میں آپ کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ سپتمبر اکتوبر بالکل سمجھ آ گئی، جنوری فروری مارچ اپریل. اچھا، آپ کو 9 مہینے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ امریکی سفارت خانے میں اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہو رہی ہے، شروع ہو گئی تھی. اور جو آپ کے دوستوں کی ملاقاتیں امریکی سفارت خانے میں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہماری کوئی ایسی ملاقات امریکی سفارت خانے میں پاکستان میں تو ہو نہیں رہی. پہلی بات پاکستان میں ہوئی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، میں خود امریکن سفیر سے ملا تھا. میں خود ملا تھا. جی ہاں.
اور میں نے خان صاحب کا اور میں نے نہیں، یہ میں جب اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن بنا تبھی بنے نا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نے زیادتی کی ہے، اور میں نے اپنی جماعت کا اور اپنا کیس بھرپور طریقے سے لڑا تھا امریکہ کے پاس جا کے، اس امریکہ کے پاس جا کے جس کے بارے میں میری بات امریکہ نے مجھے نکالا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، سر بات یہ ہے کہ جولائی میں جو خان صاحب کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک اچھے حالات میں جا رہا ہے. جولائی میں کیوں، کون سا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے؟ وہ کوسچن بہت اچھا. بات یہ ہے کہ جولائی سے لے کے اگلے جو 9 مہینے تھے، جو ممبر تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈی لگنی شروع ہو گئی، ممبر چھوڑنے شروع ہو گئے تھے. کون گیا؟ اب مجھے یاد نہیں ہے، میں نے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. نہیں تو وہ تو آپ جو ہمارے خلاف ادھر بیٹھے تھے سارے سامنے ہی بیٹھے تھے. کون؟ میں لسٹ لے کے آپ نے ووٹ بھی نہیں دیا. سر میری عرض سنیں نا، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو کسی نے آپ کے خلاف ووٹ بھی نہیں دیا آپ کی پارٹی نے. جولائی میں جو خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش شروع ہو چکی تھیں. ایم این ایز اگر ووٹ، ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا نا، اگر ایم این ایز کو ووٹ ڈالنے کا آتا تو اسی طرح ووٹ 26 ترمیم میں جس طرح ہمارے 26 ترمیم تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم جولائی میں جائیں نا واپس. کسی پیر مرید نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے. نہیں وہ بات نہیں ہے، ہمیں حالات سے پتہ چلا. لیکن ایک آدمی نے بھی، آپ کی پارٹی کے آدمی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں دیا. یہ حقیقت ہے یہ نہیں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس حقیقت ہے یہ نہیں؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا نا. امریکہ پھر ہم سے اڈے مانگ رہا ہے. یہ عمران خان کا موقف تھا. امریکہ نے کہا ایسی کوئی سرے سے بات ہی نہیں ہے. امریکہ نے ایبسولوٹلی ناٹ، آپ کے سامنے کیا پورا وہ تو ٹی وی پہ چلا. امریکہ کہتا ہے کہ غلط بیانی سے آپ کام لے رہے ہیں. نہیں، وہ ہم اس کی ہر بات تو نہیں مان سکتے. اچھا، آپ جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ان کو اپنا کیس بتا سکتے ہیں، پر یہ بات نہیں مان سکتے. آپ کی مرضی. آگے چلتے ہیں. 14 مئی 2022 کو عمران خان نے کہا کرپشن مقتدر حلقوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی سیاسی بات ہے؟ یہ ملک پہ ایٹم بم گرا دیتے؟ نہیں، یہ اس کانٹینٹس میں نہیں. اچھا، یہ اس کانٹینٹس میں نہیں. ہم غلط سمجھ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک عوام غلط سمجھ رہے ہیں. عوام نہیں غلط سمجھ رہی. میں غلط سمجھ رہا ہوں. آپ غلط. افتخار صاحب 3 نسلوں پہ اگر آپ ایک محیط، ایک بندوں کو، 2 فیملیز کو اگر آپ پاکستان پہ ایٹم بم کیا دیا گیا ہے، وہ ایٹم بم کے برابر ہے. انہوں نے کہا یہ کہنا کہ یہ اسی طرح ہے. میری بات سنیں. سر میں تو اپنے لیڈر کی بات کو کرتا ہوں. چلے آگے چلتے. ایٹم بم انہوں نے نہیں کہا. سر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میری عرض سن لیں. میں آپ کی عرض سن رہا ہوں، تبھی تو میں مجبور ہوں کہ پورا اسٹیٹمنٹ آپ کے آگے رکھنے. میری عرض تو سن لیں. میں کرتا ہوں. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو پاکستان پہ ایٹم بم گرا دے. میں اپنے لیڈر کی بات کو تو سپورٹ کروں گا کہ گرا دیا جائے. میری عرض تو ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے سوابی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھے ہرانے کے لیے اکٹھے ہونے والوں کو جنازہ نکلے گا. تو سیاسی جنازہ اور کو خدا نخواستہ ہم کو یہ سیاسی جنازے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی. عمران خان کا اپنی تقریر میں یہ کہا، اب آپ سنیے گا غور سے. یہ 9 مئی 2022 عمران خان جلسہ خوشاب کا. خوشاب میں 1 لوٹا لوٹری کو شکست دینی ہے. نوجوانوں کو پارٹی سے اختلاف رکھنے والوں کے خلاف جس طریقے سے اکسایا گیا، اگر ان کا جانی و مالی نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار؟ سر بات یہ دیکھیں، سیاسی جلسے جو ہوتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوٹا لفظ افتخار صاحب کو عمران خان نے تو ایجاد نہیں کیا. اس سے لوٹے سے بڑے بڑے لفظ پہلے سٹیج پہ ہوتے رہے ہیں. اب وہ تھا ضمنی الیکشن. اس میں آپ کو یاد ہوگا 25 سیٹوں کا ضمنی الیکشن ہوا تھا. وہاں کی ایک عورت ہماری اسپیشل سیٹ پہ ایم این اے بنی تھی، اور ایک جو ایم پی اے تھے انہوں نے ہمیں ادھر چھوڑ کے گئے تھے جب کچھ دنوں کے لیے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ آئی تھی. وہ ایک پولیٹیکل جلسہ تھا، ایک الیکشن کمپین کا جلسہ تھا، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ کے جلسوں میں لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں، تو انسپائر تو ہوتے ہیں نا آپ سے. اگر لیڈر کہے مار دو تو نہیں، اس میں مارنے والی اور اب شکست کی بات ہے. میرا سوال غیر اخلاقی زبان پہ ہے. سر لوٹا، دیکھیں میری بات سنیں. لوٹی کا لفظ پہلی دفعہ آپ نے انٹروڈیوس کرایا. نہیں، ہم نے نہیں کرایا، اس سے پہلے ہو چکا. نہیں، عمران خان نے کروایا، آپ نہیں مان رہے، آپ کی مرضی.
عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا, اب یہ بیان عمران خان صاحب کا غور سے سنیے گا, وزارت عظمیٰ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. تو سر اتنا جھگڑا پھر کس بات کا؟ جس چیز کو آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں بالکل, تو why are you fighting for it؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے سر, میری عرض سن لیں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, اگر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی ضرورت ہوتی تو آپ پہلے اس پروگرام سے, اسی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنانے کی آفر. صحیح تھا. اچھا, اگر ہمیں وزارت عظمیٰ کی ضرورت نمبرز کی بات تھی, ہاں جی, کیونکہ اسمبلی میں نمبرز کی ضرورت تھی. پاکستان تحریک انصاف افتخار صاحب سنگل لارجسٹ پارٹی. آئی ایگری ود یو, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں. میں نے کہا کہ آپ نہیں ہیں. جی ہاں, سنگل لارجسٹ. میں نے کہا نہیں, آپ نے نہیں کہا. اچھا, اگر ہمیں وزارت عظمیٰ کی ضرورت ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 1 منٹ لگتا اور وزیر اعظم بن جاتے اور عمران خان اگلے مہینے میں باہر آ جاتے ڈیل کر کے؟ دیکھیں, خان صاحب کا مقصد وزارت عظمیٰ ہے ہی نہیں. مجھے پتہ ہے. اب آئیے ذرا, آئیں سنیں ذرا. صحیح, آپ کا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ مینیفیسٹو, انگلش میں یہ مینیفیسٹو ہے, ویری ویل ڈرافٹیڈ آئی مسٹ سے. اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ میں بنیادی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کو براہ راست منتخب کیا جائے اور موجودہ پارلیمانی نظام چینج کیا جائے. آپ اصل میں موجودہ آئین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں, اور آپ ایک ایسا آئین بنانا چاہتے ہیں جو صرف آپ کو سوٹ کرتا ہو, اور یہ اس کا اظہار آپ نے اپنے منشور میں کیا ہے. ایک جگہ نہیں, میں سینٹ کی بھی بات کروں گا اور الیکشنز کی بھی بات کروں گا. اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. سر دیکھیں, اس میں ہم آئین کے خلاف نہیں ہیں, ہم موجودہ نظام کے خلاف ہیں. دیکھیں, اس موجودہ نظام میں افتخار صاحب, میری جو پارلیمنٹ, جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے, پارلیمانی نظام کے پر ہمارا, دیکھیں, اگر میں عرض کرتا ہوں, یہ ہمارا منشور, ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ اس ملک کے لیے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی, اور جس طرح یہ منڈیاں لگتی ہیں یہ ختم ہوگی. یہ ہمارا, دیکھیں, ہم اس میں, لیکن میری اگر آپ بات, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, اور میں یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ آر یو انڈر اوتھ؟ ہاں جی, میں انڈر اوتھ ہوں. کس آئین کا آپ نے حلف اٹھایا ہے؟ نہیں, میں آئین کی تو بات ہی نہیں کر رہا. پلیز میرے سوال کا جواب. آر یو انڈر اوتھ؟ یس, آئین 73 کا آئین ہے اور پارلیمانی نظام. ہم چھوٹے زیادہ متوازن قومی حلقوں کی وکالت کرتے ہیں. اس کا مطلب پھر آپ نے جو اوتھ لیا ہے 1973 کا, جس میں طے ہے کہ اس صوبے کی اتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں گی, صوبائی اتنی ہوں گی, ایسا ہوگا, اس کا آپ نے اوتھ لیا ہے. اینڈ آپ نے یہ بھی اوتھ لیا, یو ول ڈیفینڈ اٹ. اس کے بعد آپ کی سوچ ہے, ایک سیاسی سوچ ہے آپ کی سیاسی سوچ ہے کہ ہم چھوٹے زیادہ متوازن قومی حلقوں کی وکالت کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000 لاکھ, 3 لاکھ رہائشوں تک محدود ہوں. اٹ مینس کہ آپ موجودہ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں بھی یقین نہیں رکھتے, ان کو آپ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, اس پہ ایک ضرور یہ کلیریفائی کروں گا کہ جب 85 میں پہلے غیر جماعتی الیکشن ہوئے تو 206 غالباً ممبر تھے, 206 ممبر تھے. تو آج ہمارے تقریباً 450 ممبر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنے حلقے چھوٹے ہوں گے, فار دس یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. نہیں, ہاں جی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اب ختم ہوگی نا بات, 26 بھی تو ہوئی ہے, بات ختم ہوگی نا. ہاں, you want to change the constitution amendment, اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اور چھوٹے حلقے ہوں. اس کے ساتھ آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ ترمیم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مدت 4 سال کر دی جائے 5 سال کے بجائے. سر میرے خیال میں 4 سال بڑا کمپیکٹ مدت ہے. 5 سال, 5 سال زیادہ ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہتے ہیں. اب جو سینٹ کے طریقہ کار ہے, اور آپ انڈر اوتھ ہیں 73 آئین کے, آپ سینٹ کے طریقہ کار کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل. یہ حقیقت ہے. پڑھے, میں بتاتا ہوں. ہر صوبے کے لیے مساوی نشستیں جو ہیں آلریڈی ہیں. سینٹ ایک تبدیلی سے گزرے گا جو متناسب نمائندگی کے ذریعے منتخب ہونے والے سینیٹرز کے 50% پر مبنی براہ راست منتخب ادارہ بنے گا, اور
50% کا انتخاب ہوگا. اٹ مینس یو نیڈ اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ٹھیک ہے, ابھی تیسری امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن سے آپ بات اس کانسٹیٹیوشن کی کرتے ہیں, حقوق اس کانسٹیٹیوشن کے تابع چاہتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں آپ کا جو یہ ہے پروگرام کچھ اور ہے. اب آگے چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ویژن میں ہر ایک سے نئے صوبوں کی تشکیل کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ مقامی گورننس کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارا مقصد ڈویژنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی آپ کانسٹیٹیوشن ترمیم چاہتے ہیں. سر اس میں کوئی ایسی نہیں, بری بات میں نے لفظ برا کہا نہیں. ڈیڈ آئی سیڈ؟ میں نے کہا کہ آپ جو 1973 کا حلف اٹھا چکے ہیں